اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز ہم وطنوں، میرے بچوں، مسلم غیر مسلم، یہ صورت ہجر ہے اور 14واں سپارہ ہے۔ کل میں نے جو ویلوگ بنایا تھا تو وہ 64 آیات تک بنایا تھا، آج میں 65 آیات سے بنا رہی ہوں۔ اگر آپ سبسکرائب کر دیں تو یہ آپ کے لیے دنیا میں بھی نیکیاں آپ کے عمل نامے میں لکھی جائیں گی، اور مرنے کے بعد بھی یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا اگر آپ اس کو سبسکرائب کر دیں، یہ آپ کے لیے جزائے خیر ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، یہ لوط علیہ السلام کا بیان ہے، لوط علیہ السلام کی قوم کا، کہ جو وہ فرشتے آئے تو فرشتوں نے کہا لوط علیہ السلام نے، فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، پس نکلو اپنے گھر والوں کے ساتھ، بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، ایک حصہ رات کی تاریکی کا۔ یہ فرشتوں نے کہا کہ یہ ہمارے نزدیک نہیں آ سکتے، تم بے فکر ہو، تم نکلو آدھی رات کو، ایک حصہ رات کا اپنے گھر والوں کے ساتھ، یعنی اسی کی بیوی تو رہنے والی تھی، اور تم نکلو اس سے رات کی تاریخ میں، وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور تابعداری کریں گی تمہارے ساتھ جو بھی نیک ہیں، جو کہ تو تمہارے راستے پہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات مانتے ہیں اور پیغمبر کی بات مانتے ہیں، تو وہ تابعداری کریں گے تمہارے پیچھے۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور مت دیکھے تم میں سے کوئی ایک پیچھے کوئی بھی نہ دیکھے، کیونکہ اس کی بیوی جو تھی وہ غرق ہونے والی تھی، تو اس نے پیچھے دیکھ لیا تھا، بس اس پر بھی وہ پتھر آ کے گرا تھا اور وہ بھی پھسم ہو گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بس یہ فرشتوں نے کہا کہ تم نکلو رات کی تاریکی میں، اور تمہارے پیچھے آئیں گے جو تمہاری تابعداری کریں گے، اور مت دیکھے تم میں سے کوئی بھی پیچھے کی طرف۔ وَمْدُو، جاؤ وہاں ہے سو تما تُؤْمَرُونَ، جہاں تم کو حکم ہوتا ہے۔ اب کہاں حکم ہوا ہے یہ اللہ کو پتہ ہے کہ کہاں حکم ہوا ہے، تم نکلو یہاں سے اور جاؤ وہاں جس طرح تم کو حکم ہوا ہے۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ، اس طرح ہم نے حکم کیا ان کی طرف، امر کیا، أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ، بے شک بے کنی کر دو ان لوگوں کی، مقتون، بے کنی کر دو ان لوگوں کی، مصبحین، صبح کے وقت، چونکہ یہ تو رات کو نکل گئے، پھر نکل میں بھی صبح ہو گئی، تو صبح یعنی جب سحری ہو گئی یا سحری سے تھوڑا پیچھے یعنی اذان کے بعد، تو اللہ تعالیٰ کو حکم ہوا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے حکم دیا ان کو اپنی طرف سے، میں قدینا حکم دیا ان کو کہ میرا حکم تھا کہ ان کی بے کنی کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو ایسا تباہ کیا کہ ان کی بے کنی کر دی۔ یعنی میری بہنوں، میرے بھائیوں، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق عمل نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق نہیں چلتے، تو اللہ تعالیٰ کے طریقے پھر وہی ہے، لا تبدیل، اللہ تعالیٰ کے حکم طریقے تبدیل نہیں ہوتے، ہم پر بھی ویسا ہی عذاب آئے گا۔ یہ انسان کو اللہ تعالیٰ چھوٹ دیتا ہے تھوڑی سی، اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو چھوٹ دیتا ہے تھوڑی سی کہ یہ باز آ جائیں، یہ مریم نواز، یہ جو ظلم کر رہے ہیں ملک میں، یہ 25 کروڑ عوام پہ جو ظلم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو تباہ کرے گا، آسم منیر کو بھی اللہ تباہ و برباد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے جرنیل ہم پر خدا کبھی بھی نہ مقرر کرے جو اللہ کے احکامات کے مطابق اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، قرآن کے مطابق جو فیصلے نہیں کرتے، اللہ ایسے جرنیلوں سے ہمیں بچائے، ایسے قاضیوں سے اللہ میں بچائے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نکلو وہاں جاؤ، میرا حکم ہوا کہ ان کی بے کنی کر دو، بالکل میرا اللہ تعالیٰ کا ایسا عذاب آتا ہے کہ بے کنی ہو جاتی ہے ان کی، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عذابوں سے بچائے۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، آ گئے شہر والے اور وہ بہت خوش تھے، ان کو کوئی غم نہیں تھا، ان کو کوئی دکھ نہیں تھا، ان کو نہیں تھا کہ یہ اللہ دیکھ رہا ہے یا اللہ کے فرشتے دیکھ رہے ہیں، تو وہ آ گئے اور بہت خوش تھے۔ کہا ان کو لوط علیہ السلام نے، ان هؤلاء ضیفی فلا تفضحون،
کہا لوط علیہ السلام نے بے شک یہ میرے مہمان ہیں، بس تم مجھے رسوا نہ کرو ان کے سامنے۔ ظاہر ہے کس کے گھر میں کوئی مہمان آئے اور دوسرا کوئی آئے محلے والا اور یا کوئی ساتھ والا اور ان کو نکالے، تم کہو کہ یہ میرا مہمان ہے، تم کیوں اس طرح کرتے ہو؟ یہ تو فرشتے تھے اور پیغمبر تھا اللہ کا۔ تو لوط علیہ السلام نے کہا کہ بے شک یہ لوگ میرے مہمان ہیں، پس تم مجھے ان کے سامنے رسوا نہ کرو۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، ولا تخزون، اور مجھے غمجن نہ کرو۔ مجھے ان کے سامنے تم رسوا نہ کرو اور مجھے غمجن نہ کرو، یہ میرے مہمان ہیں۔ قالوا، کہا انہوں نے، اولم تنہاک عن العالمین، آیا ہم نے نہیں کہا تھا تم کو کہ تم چودراہٹ نہ کرو گے، یعنی ایک قسم کی وہ چودراہٹ کہتے ہیں، چودراہٹ نہ کرو گے تمام لوگوں کی، یعنی کس کے گھر میں مہمان آتے، کوئی بھی آتا تو لوط علیہ السلام ان کے لیے کھڑا ہو جاتا اور ان کو کہتا کہ مہمانوں کو کچھ نہ کرو، تو یہ تو فرشتے تھے۔ تو انہوں نے پھر آگے پھر یہ قصہ آئے گا اور گزر بھی چکا ہے، وہ فرشتوں نے کہا کہ یہ ہمارے نزدیک نہیں آ سکتے، مگر چونکہ پھر بھی بشری تقاضا لوط علیہ السلام کا تھا کہ انسان تھا، تو اس کو ڈر تھا کہ مبادا ان مہمانوں کو ہاتھ نہ لگائے، حالانکہ وہ ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام نے کہا کہ وہ اللہ سے ڈرو، مجھے مت رسوا کرو، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے منع نہیں کیا تھا تمہیں کہ تمام دنیا کی کلنکاری نہ کرو۔ کہا لوط علیہ السلام نے، ہا اولائی بناتی ان کنتم فاعلین، کہا لوط علیہ السلام نے، یہ میری بیٹیاں ہیں، تم ان کے ساتھ جو کرتے ہو۔ بیٹیاں اس نے اپنی قوم کی بہن بیٹیاں جو عورتیں تھیں، جو کنواری تھی، جو شادی شدہ تھی، جو بھی تھی، ان کو اپنی قوم کی بہو بیٹیوں کو کہا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، تم ان کے ساتھ جو کچھ کرتے ہو تم کر سکتے ہو۔ لَأَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سُكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، یہاں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کھاتا ہے، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ رب الکریم کے لیے جائز ہے، وہ جو کچھ کہے، وہ جو کچھ کرے وہ کر سکتا ہے، وہ خالق مالک کے، وہ احکم الحاکمین ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان کر رہا تھا اللہ تعالیٰ، یعنی وہی آ رہی تھی قرآن کی کہ مجھے قسم ہے تمہاری عمر کی، بے شک یہ بے ہوش تھے، یہ بے ہوش تھے یا مہون اور سرگردان تھے، ان کو کوئی اللہ کا ڈر نہیں تھا، ان کو کوئی آخرت کا ڈر نہیں تھا، ان کو کوئی وہ منع کرنے والا نہیں تھا اور یہ منع ہونے والے نہیں تھے، یہ سرگردان تھے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، بس ہم نے پکڑا ان کو صبح کے وقت۔ پھر وہ لوط علیہ السلام تو نکل گئے، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے ان کو صبح کے وقت، یعنی سورج نکلنے کے وقت، کہیں بھی عذاب آتا ہے تو یہ صبح کے ٹائم آتا ہے کہ لوگ بے ہوشی کی نیند اور سوئے ہوتے ہیں، تو بس ہم نے پکڑا ان کو صبح کے وقت، مشرقین صبح کے وقت، فَجَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور ہم نے بنا دیا اس کو نیچے اور اوپر، وام ترنا، اور برسائے ان پر، ہجارتن، اور پتھر، من سجیل، چھوٹے چھوٹے، چنے کی دال کے دانوں سے چھوٹے تھے اور مسور کی دان کے بڑے تھے، اور جس پر گرتے تھے اس کو پھسم کر دیتے، ایسا یہ کہ لکڑی کا بورا یا برف کا وہ تو ڈھیلا پگھل جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے ان کو کہا اوپر نیچے لے گئے، جبرائیل علیہ السلام نے پار کے اوپر نیچے اور اوپر، تو یہاں وقت تو کھڑا بھی کوئی نہیں ہو سکتا، پھر ان کو زمین پر پٹک دیا، پھر ان پر پتھروں کی بارش کر دی۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ، بے شک یہ اس طرح یہ نشانیاں ہیں متوسمین، یاد رکھنے والوں کے لیے، یہ نشانیاں ہیں جو یاد رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔